نہیں 5-10 منٹ آپ کو سنوں گا ہم آپ کو سننا آتے ہیں، چونکہ ہم میزبان ہوتے ہیں اس لیے آ جاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ ابھی تازہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سندانی محبوبہ یزدانی کا فیضان لے کر آئے ہیں، تو کچھ ہمیں بھی اس میں نہلا دیجیے. اور کیا چند منٹ کے لیے میرے نور پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ جو تقریب ہے یہ منعقد کی گئی ہے اس سلسلے میں کہ جناب عامر صاحب نے کوشش کی ہے اور آپ سب نے مل کر کے کہ کچھ نہ کچھ عقیدے سے متعلق گفتگو کی جائے اور ہم سب کو عقیدہ توحید اور ایمان بالرسول سے متعلق بتایا جائے. تو میں منقبت نکالنا چاہ رہا تھا، منقبت کہہ رہا ہوں، سوری، میں حمد باری تعالی، کیونکہ جب بات عقیدے کی ہوتی ہے، ایمان باللہ یا ایمان بالرسول کی یا دیگر عقائد سے متعلق، سوچ رہا تھا کہ کچھ حمد کے اشعار پڑھ کے پھر گفتگو کروں. چند منٹ جتنے یاد آتے ہیں پڑھ دیتا ہوں. حضور مفتی اعظمین کا لکھا ہوا بڑا مشہور کلام ہے: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. لا موجود الا اللہ، لا مشهود الا الله، لا موجود الا الله، لا مشهود الا الله، لا مقصود الا الله، لا معبود الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول اللہ. سب پڑھیں آپ لوگ، کلمہ شریف کا ورد ہو جائے گا اس بہانے. ارے حلقہ ذکر میں شامل ہو کبھی تو وہی سمجھ کے شروع ہو جائیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے. ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری جس کا مستانہ قمری جس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا آخری شعر بڑا پیارا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا مجھے، اس لیے لیٹ چلیے بچپن میں پڑھتا تھا میں یہ کلام، ہم نے اویس قاضی کو سنا تھا تقریر، کیونکہ ماحول تھا تو پڑھ دیا، اور چونکہ بادوی عقیدے کی تھی۔ چند باتیں اس پرفتن دور میں جب نئے نئے مذاہب ابھر رہے ہیں یا نکل کر آ رہے ہیں اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یوں کہو کہ آج ہمارے اپنے دیگر مذاہب سے متاثر ہو کر دوسرے دھرم کو قبول کر رہے ہیں، یا لا علمی اور عدم واقفیت کی بنیاد پر اور عقیدہ توحید یا عقیدہ رسالت سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ دامن اسلام سے نکل کر کے کفر کے دامن میں جا رہے ہیں، یعنی تاریکی سے نکل کر کے وہ روشنی سے نکل کر تاریکی کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنی آگے تاریکی میں چلے جاتے ہیں، یعنی راہ گمگشتہ جسے کہتے ہیں، وہ اتنی آگے نکل جاتے ہیں، راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو کہ پھر وہ تاریکی سے اگر روشنی کی طرف پلٹنا بھی چاہتے ہیں نا تو پلٹ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ تاریکی نے ان کے پیروں کو ایسے زنجیروں میں جکڑ دیا ہوتا ہے کہ پھر وہ واپس نہیں آ پاتے ہیں۔ تو ضروری ہو جاتا ہے اس دور میں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اس اعتبار سے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ یاد رکھو، زندگی گزارنے کے لیے جس طرح گھر کی چہار دیواری ہوتی ہے جو تمہیں باہری تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح یہ چہار دیواری تمہارے لیے پردے اور آڑ کا بھی کام کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اسلام کے اندر رہنا ہے تو اسلام کی جو حدود اور باؤنڈریز ہیں ان کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے، کہ اگر ہم نے اسے لانگ دیا یا اس سے باہر چلے گئے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھر واپس نہیں آ پائیں۔ اس لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں آپ دیکھیے کہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس دور میں اور ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ وہ ایمان میں اور مضبوط ہو جائیں، ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اور مذہب رہے کہ جب ان پر طاقتیں آئیں تو انہوں نے طاقت کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس طاقتور مذہب کو قبول کر لیا، جبکہ ہمیں جو درس دیا، جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم کمزور پڑو اور نہ ہی رنجیدہ ہو، غم زدہ ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچ میں مومن ہو، تم ہی بلند رہو، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آج تمہارے اوپر، یہ جو آزمائشیں کہو اسے، یا اسے عتاب الہی اور عذاب الہی کہو، یہ صرف اس لیے ہے کہ دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا نا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اگر تم ایمان لائے ہو تو یہ گمان مت کرنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا،
بھائی اگر مومن ہو تو آزمایا ضرور جائے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایڈمیشن لے لیے ہو کسی اسکول کے اندر تو پھر سیشنل ایگزام بھی ہوگا اور منتھلی ایگزام بھی ہوگا اور ہاف ایئرلی ہوگا اور اینول بھی ہوگا. تو اب ڈرنا کس بات کا؟ تیار رہو اس کے لیے. تو جب ایمان لے آئے ہو اللہ پر تو تیار رہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب تیار رہو قید سالی کے لیے بھی اور تیار رہو اس طریقے پر کہ رزق بھی تنگ کر دیا جائے گا, اس طریقے پر کہ تم سے پیاری جانیں بھی تم سے چھین لی جائے گی اور تمہیں بار بار آزمایا جائے گا کہ خوف تمہیں اوپر اللہ کا ہے یا کسی دوسرے کا. یہ تمام چیزیں آزمائشوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ کی میں نے آیتیں پڑھی. میں یہ شارٹ میں بتا رہا ہوں, اب اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی آپ سنتے چلیں گے ساتھ ساتھ. تو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آزمائشوں کا دور ہے, کیونکہ مومن کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے, کیونکہ مومن پر اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور اگر کہیں نہ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے تو وہ بھی آزمائش کے معنی میں ہی ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم بدعمالیاں کرتے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہم پر آ رہا ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھو احادیث کریمہ اور قرآن پاک کی میں ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں, سورہ روم کی 21 پارے کی آیت کریمہ. اللہ فرماتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے ذریعے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, یعنی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. کیوں چکھائیں گے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ, تاکہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں واپس آؤ. تو ہم اس دور میں گزر رہے ہیں تو اس دور میں تو اور ضروری ہے. جمعے کی تقریر میں میں نے یہی میسج دیا تھا کہ سب سے پہلی چیز اس دور میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں. اور وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے تحت اگر ہم ایمان پر قائم ہیں تو اللہ نے فرمایا نا وَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اگر تم تقوی والے رہو گے یعنی ایمان پر مضبوط, تقوی کا مطلب ایمان پر آپ مضبوط رہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے باز رہے, اور پھر وَيَصْبِرْ اور صبر کرتے رہے. اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک ہے جو اس کے پابند ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا, اللہ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے. اب آپ اپنا جائزہ لیجئے, ہم کہیں نہ کہیں قائم نہیں ہیں صبر کے ساتھ, ہم کہیں نہ کہیں جو ہے تقوی کے ساتھ نہیں ہیں. وہ 313 تھے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا ان کے لیے. اب تم کہو کہ صاحب ہمارے لیے نہیں آئیں گے. اب میں ایمان کی بات کرتا ہوں. اب دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ ہے سورہ اخلاص, چند آیتیں جو ہیں, پوری صورت پڑھی ہے میں نے, اور گفتگو چونکہ عقیدے پہ ہے تو میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ میری گفتگو کے بعد نئی مثال پہ خطاب کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو ہر ہفتے میں جو ہے منعقد کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں واقعی کہ یہ عقیدے کیا کیا ہے ہمارے جاننا. تو آج میں عقیدہ توحید سے متعلق, ایمان باللہ سے متعلق چند باتیں کروں گا. میں نے وہی آیت بھی پڑھی ہے. باقی عقیدے جو ہیں رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, جنت و دوزخ کے بارے میں کیا ہے, فرشتوں کے بارے میں کیا ہے, جس کو آسان لفظوں میں ہم ایمان مجمل اور مفصل میں یوں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہیں, پہلے سن لیجیے پھر اس کے حساب سے آپ ہفتے گن لیجیے کہ اتنے ہفتوں میں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا عقیدے کا. اللہ یعنی کہ ایمان مفصل کیا, میں ایمان لایا اللہ پر, تو پہلے اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا تفصیل سے. تو انشاءاللہ آج تھوڑی بہت باتیں بتا دیں گے آپ کو. پھر اس کے بعد کیا, رسول پر, یعنی جتنے بھی رسول ہیں اور اللہ کے پیغمبر اور نبی رہے. پھر اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر, پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر, اور پھر اس کے بعد جو ہے والقدر خیری و شری, جو تقدیر ہے اچھی اور بری اس پر, ٹھیک ہے. اور پھر قیامت کے بعد یعنی موت, جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھائے جانے کے بعد کے جو تصورات ہیں, جو نظریات ہیں, جو عقائد, اس کے متعلق اسلام کا ہے. اب اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی. اور یاد رکھو یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی آج ہمارے عقیدوں پر ایمان پر حملہ کر رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, اگر عقیدے میں کہیں بھی گڑبڑی ہوگی تو یاد رکھو کہ کوئی بھی عمل کر لو قبول نہیں ہونے والا, کوئی بھی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں.
دنیا میں اس کا ضرور اجر مل سکتا ہے آپ کو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی سر نہیں، کیونکہ آخرت میں صرف اور صرف اسی کو نیکی کا اجر ملے گا یا اسی کو جنت ملے گی جو ایمان پر قائم رہا، یعنی جس کے عقیدے تمام درست رہے۔ عقیدہ یہ ہے عقد سے بنا ہوا، عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ، گرہ، سمجھتے ہو؟ اور جب ہم کسی چیز کی گانٹھ لگا دیتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہو تو اس کو یا تو بند کر دیتے ہیں ہم گانٹھ لگانے کے بعد، اس کا مطلب یہی ہوتا کہ جو بھی چیز اب کہہ دی گئی قرآن میں حدیث میں اور جو عقیدے سے تعلق ہے تو اب وہ ایسی گرہ باندھ دی گئی کہ نہ تو وہ کھول سکتے ہم، نہ کھل سکتی، اور نہ ہی اس کو ہم بدل سکتے ہیں، بس اب وہ ہو گیا تو ہو گیا۔ دوسرا چیز اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یاد رکھیں کیسے ہوتا ہے؟ قلب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور قلب سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کہی گئی ہے وہ ہمیں ایسے ہی قبول کرنا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ دوسری اہم چیز آسان چیز میں کہ جو ہمارے دل پر اثر ڈال دیتی ہے، عقیدے کی باتیں جو بھی ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جنت کا، جو ہمارے دل یعنی دل نے قبول کر لیا، اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی اگر برا کہے گا تو ہمارے دل کے جذبات ابھر کر سامنے آئیں گے اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسے عقیدہ آسان لفظوں میں کہتے ہیں، اسے آستھا کہتے ہیں ہندی میں شاید، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو چیز ہمارے دل میں اتر چکی ہے، اب اگر کوئی اس کے خلاف یا ذرا سی بھی اس کی کوئی کوتاہی والی لفظ یا شان میں کوئی بھی بات کہے گا تو برداشت نہیں کی جائے گی، اسی کو عقیدہ۔ جیسے کہ ایمان باللہ کی میں بات کر رہا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر اس کی تفصیل آپ کو جاننی ہو تو بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھیے گا آپ جا کر، بہت تفصیل سے اللہ کے بارے میں عقیدے بیان کیے گئے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، سورہ اخلاص کی چند آیتیں، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، تم فرما دو وہ اللہ واحد، وہ اللہ یکتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اس سے سارے وہ عقیدے ختم کہ تخلیص کو یا دو کہے کوئی کہ خدا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، سب ختم ہو، ایک ہے۔ اب اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا تو شرک ہو جائے گا، یعنی کسی نے دو خدا مارے تو وہ مشرک ہے، اور مشرک کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شرک جو ہے یہ برداشت نہیں ہے بالکل بھی، اور اس کی وجہ سے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ عقیدہ ہے، یعنی وہ تمام پر فوقیت رکھتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، پورا جہان، پوری کائنات سب اس کی محتاج ہے۔ بلکہ اگر جغرافیہ اعتبار سے بات کریں نا کہ جتنی یہ گلیکسی اور یونیورسل ہے یہ کتنا بڑا ہے، آپ سمجھتے ہو نا، اس کے کتنے سے چھوٹے حصے میں ہم رہتے ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ یونیورس ہے کتنا بڑا ہے، تو اس میں کتنی گلیکسیز ہیں، پھر اس میں سے کسی ایک گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، پھر اس میں سے کتنے ارتھ ہیں اور کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہیں اور کتنے پلانٹ ہیں، پھر اس میں سے کسی ایک چھوٹے سے ارتھ پر ہم رہتے ہیں، ذرا سے کہتے ہیں نا آزاد زمانے میں ایک چھوٹی سی زمین کا حصہ ہے اس میں، پھر اس پہ کتنا پانی ہے اور کتنی خشکی آپ دیکھیے، اس خشکی کے کسی ایک حصے پر ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنا عالم ہے، کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، کتنا بڑا کہکشاں ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس کو تو سائنس کھنگال رہی ہے، وہ بھی اس کی تحقیق ابھی کل سننے میں آتا 10% یا 5% بھی نہیں کر پائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے بہت اوپر ہے، اور فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا، یعنی جنم دیا، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ ماں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی لڑکا یا لڑکی، یہ عقیدہ ہے۔ اس سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو کچھ انبیاء اکرام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، جیسے عزیر علیہ السلام کو کہا گیا یہ اللہ کا بیٹا ہے،
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن مجید میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن نے کہا یہ اللہ کا بیٹا، اللہ نے فرمایا یہ دونوں جھوٹے ہیں اس معاملے میں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اور نہ ہی اللہ کے برابر ہے کوئی اس کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کی شمولیت جس طرح نہیں ہو سکتی، ایسے ہی جو اس کی صفات ہے سمیع اور بصیر، یا جو بھی اس کی صفات ہے، جیسے وہ حاجت روا ہے حقیقی، تو اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، یاد رکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدی گفتگو اور میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب اس میں سارے عقیدے بیان کیے گئے، بہت سارے عقیدے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے، یعنی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ بھی ہے، یعنی اس سے جتنے بھی لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سب خارج ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ ہم کسی در کی، دیوار کی، کسی مجسمے کی، کسی تصویر کی، کسی نقش کی ہم عبادت یا پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے آدم، اور وہی دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام آپ نے پڑھے ہوں گے قرآن میں کہیں نہ کہیں لکھے ہوئے، بیک سائڈ میں یا فرنٹ سائڈ میں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ سب عقیدے ہیں، یاد رکھو، آسان لفظوں میں کہنا۔ فرق یہ ہے کہ اس میں صرف ذاتی ایک ہے اللہ، باقی صفاتی مانتے ہیں سارے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس طرح کہ لا تأخذہ سنۃ ولا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ اب وہ لوگ بھی خارج ہو جائیں گے، سوچیں گے یار کوئی دنیا کو چلا رہا ہے تو بھائی تھک تو جاتا ہوگا وہ، جیسے کہ ہم کوئی چیز اگر بنائے بھی، چاہے روبوٹ بنائے یا کمپیوٹر بنائے، کتنا ہی فاسٹسٹ کیوں نہ ہو، ایک وقت کے بعد وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی گرم ہونے لگتا ہے، پھٹنے کا اندیشہ رہے گا اس کا، کوئی نہ کوئی اس میں فالٹ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ بھی ہوگا۔ ہر ایک کچھ نہ کچھ وقت کے بعد یہ ظاہر کرنے لگتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کا انوینشن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اور یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات، زمین و آسمان کا وہی بادشاہ، سب اسی کی بنائی ہوئی، اور جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے اس کا، یعنی زمین و آسمان اور اس کے علاوہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ بھی کچھ ہے جو وجود میں آ چکا ہے، اس کا حقیقی اور مکمل علم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، اور یہ اس کی ذات میں شامل ہے، یہ اس کی ذات میں شامل ہے، یعنی یہ اس کا علم حقیقی اور ذاتی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آگے چل کے کہا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر یا اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی تمہارا پرسان
یعنی کوئی بھی تمہاری شفاعت کرانے والا نہیں. کل بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفیع ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کا حق اللہ نے دیا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. یا اولیاء اکرام اگر شفیع ہوں گے، یاد رکھو، اولیاء اکرام اگر شفیع ہوں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شفیع ہونا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، لیکن وہ اپنے اذن سے جسے چاہے شفاعت کا حق دے سکتا ہے، جس میں انبیاء اکرام بھی آتا ہے. اب یہ انبیاء اکرام کو جب موضوع چلے گا تب گفتگو ہوگی کہ اللہ نے کہاں کہاں انبیاء اکرام کی شفاعت کا ذکر کیا یا اولیاء اکرام کا ہے. لیکن آیت الکرسی میں کہا ہے اندہ الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی شفیع نہیں مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے. وسع کرسی السماوات والارض، کرسی السماوات والارض، زمین اور آسمان کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، اس کا محیط ہے. تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم ہتھیلی کی مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں. جیسے آپ حضور غوث پاک نے فرمایا نا انا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التسال. جیسا غوث نے کیا فرمایا کہ میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو یہ مثال تو غوث آدم نے دی اپنے لیے، اللہ کے لیے تو ہم یہ بھی نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کا علم جو ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جیسا اللہ نے خود فرمایا وسعت کل شیء علما، ایک جگہ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، گھیرے ہوئے ہے ہر چیز. اور آخری بات وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب دیکھیے وہی سب سے بلند ہے اور وہی عظیم ہے. اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں اگر نکالے جائیں کنکلوژن، اس سے کیا نکل کر آتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں. اور اس کی ذات اور صفات میں اگر کسی کو شریک کیا جائے گا تو یہ شرک کہلائے گا، اور جس نے شریک کیا وہ مشرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسی کا ماحصل جو ہوگا وہ یہ ہوگا، میں چند باتیں جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حقیقی حاجت روا بھی اللہ ہی ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ. اگر کبھی بھی آج کل ہمیں سب سے بڑا اعتراض تو ہمارے اوپر یہی کیا جاتا ہے نا کہ تم تو یا داتا حجویری کو جو ہے وہ داتا کہہ دیتے ہو، اور چاہے خواجہ اجمیری کو جو ہے غریب نواز بول دیتے ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ دیتے ہو آپ، اور حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو محبوب یزدانی کہہ دیتے ہو آپ. ٹھیک ہے. غوث العالم کہہ دیتے ہو آپ. تو یہ اعتراض ہوتے ہیں. تو یہ سب کی چیزوں کا جواب آپ کو ولی کا جب بیان ہوگا مل جائے گا. لیکن آسان سے ایک لفظ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ کی عطا سے یہ لوگ اس مقام پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے، جس بندے کو چاہے مقام بلا دیتا ہے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس طریقے سے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہ شفاعت اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا کے بغیر کسی کو میسر نہیں. اب ایک اور چیز جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ سوچو گے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ یہ جو باتیں بتائیں یہ تو پتہ ہی تھی آپ کو کچھ باتیں، بس آپ کی یادداشت میں دوبارہ آ گئی ہوں گی. لیکن ایسا نہیں ہے، چیپٹر بہت بڑا ہے. جب آپ پڑھو گے بہار شریعت کا تو پہلی جو لائن ہے نا اس کو پوچھنے کے لیے ضرور کسی کے پاس آپ کو آنا پڑ جائے گا. جس طریقے سے صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے. اب پوچھو گا کہ کیا واجب ہوتا ہے اور وجود کیا ہوتا ہے. اس طریقے کے جو جملے استعمال کیے بڑے، مطلب ہم لوگوں نے پورا پڑھا ہے باقاعدہ، مطلب اردو کی کتاب ہم پڑھنا پڑتی تھی استاد سے. تو یہ سب چیزیں جب آپ پڑھو گے، خیر آج کل تو بڑی آسان ہو گئی. میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ عقیدے جو ہمیں آپ نے بتایا ابھی مختصر میں، یا جو ابھی گفتگو اور ہونے والی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ تو دیکھو فائدہ یہ، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ کنتم توعدون. اس دور میں ضروری ہو جاتا ہے یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہو، یعنی ایمان باللہ پر رہیں اور اس پر استقامت دکھائیں.
قائم رہے. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور قائم رہتے ہیں اسی بات پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور یہی فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ خوف مت رکھنا. آج یہی تو ہے خوف ہے. آپ دیکھیے جس سے ہم نظریاتی طور پر لڑ رہے ہیں, جو کہیں سے کہیں تک ہمارا دوست نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, اور آج دیکھیے ہم اس کا خوف اتنا ہم پر طاری ہے کہ ہم آواز حق بلند نہیں کر پا رہے ہیں اس کے سامنے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے سارے مسلمان اب جو ادھر جانے لگے ہیں, آسان بھاشا میں آپ سمجھ ہی رہے ہو گے اشاروں میں, خوفی تو ہے یہ, سب ڈرے ہوئے ہیں. تو یہی فرشتے جو ایمان پر قائم رہتا ہے اس سے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا, کسی کا خوف مت رکھنا, ولا تحزنوا, اور رنجیدہ بھی مت ہونا. کبھی سوچے یار یہ سارے مسلط ہو کہ نہ, غمزدہ مت ہونا, رنجیدہ مت ہو, اور ڈر مت رکھ کسی کا. فلا تخافوا وخافونی, ڈر تو صرف اللہ کا رکھنا چاہیے. کہا پھر کیا ہوگا, وابشروا بالجنہ. اب یہی فرشتے کہتے ہیں تجھے تو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں, تو تو خوشیاں منا جنت کی, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان پر قائم رہے گا کل بروز حشر پروردگار عالم اسے سکون والا گھر یعنی جنت عطا فرمائے. تو یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس میں نہ جاؤ, یہ تو ختم ہونے والی ہے, فانی ہے یہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا بھی نہیں کہا جا سکتا اور گا بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اللہ تو تب سے ہے جب زمانہ بھی نہیں تھا. یہ بھی عقیدے کی بات یاد رکھیں. اللہ تو تب سے جب زمانہ بھی نہیں تھا اور تب بھی رہے گا جب زمانے سارے ختم ہو جائیں گے. جب جنت اور دوزخ ہے, جنت اور دوزخ کا ہی بیان ہوگا یاد رکھو عقیدے کے اندر, جب بات جنت اور دوزخ کی آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بنیادی عقیدے ہیں ہمارے. اگر اس پر کوئی بھی حملہ کرے یا کسی تکلیف پر کوئی بھی کچھ کہے تو آپ اس میں کوئی سمجھوتا مت کرنا. نہیں, اللہ ایک ہے تو ایک ہے, اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں. کہیں پر بھی کوئی بات آئے تو فوراً یہی کہا جائے اللہ ہی حقیقی حاجت روا ہے. ہاں اگر یہ سارے اولیاء اکرام جن سے ہم دعائیں کرتے ہیں یا کراتے ہیں یا جن کو وسیلہ بناتے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہیں, ان کے پاس اللہ کی عطا سے یہ عطا ہوا. یہ عقیدہ رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھو آپ یہ دعا بھی کرتے ہو جیسے ہی نماز میں آتے ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. آج ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی کمی پائی گئی ہے کہ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ مزاروں پہ جا جا کر جس طریقے سے پریکٹسز کرتے ہیں انہی کو لے کر نشانہ بنایا جاتا ہے. ان سے آپ جا کر پوچھ لیں تو وہ اس طریقے کے, جیسے اگر آپ نے دیکھا آج کل اینکر جو ہوتے ہیں وہ سوال اس طریقے سے کرتے ہیں, آپ کو گھما دیتے ہیں رکھ کے. ایسے کوئی جا کر جو دیوبندی وہابی یا کوئی بھی اہل حدیث جا کر پوچھنے لگے بھولے بھالے مسلمان سے جس نے کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا, اسے پتہ نہیں کہ بہار شریعت کیا ہے, فتاوی رضویہ کیا ہے, اور اس سے پوچھنے لگے بھائی تم اسے کیا سمجھتے ہو کہ صاحب ہم یہ تو ہماری دعائیں سننے والے ہیں, جبکہ یہ جملہ جو ہے گرفت والا. بھائی دعائیں سننے والا تو اللہ, قرآن مجید ہوا استجب لکم, اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا. اب وہ کہے گا دعائیں سننے والا تو اللہ ہے. اب اس سے کون بحث کرے, اب جاہل آدمی تو جواب یہ دے گا بھائی یہی سنتے ہیں. اب اسے کون بتائے عطا میں اور ذاتی میں کیا فرق ہے, اسے پتہ ہو تو وہ جواب دے وہاں. تو یہ چیزیں اس لیے اپنے سارے مسلمانوں تک پھیلانا چاہیے. تو آج کے لیے میں اتنا ہی چاہوں گا, اور چونکہ اور بھی نئی صاحب بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے سید ضیاء صاحب قبلہ مدثر العالم النورانی کے بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, کوئی غلطی ہوئی مولا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ.